آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عزیزان محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، نہایت اختصار کے ساتھ جسے کہ ہمارے محترم قبلہ نے اشارہ کیا کہ بہترین گفتگو وہ جو کم وقت میں ہو جائے اور پرمعنی ہو۔ میرے بعد میرے نہایت محترم واجب الاحترام علامہ حیدر عباس نجفی صاحب خطاب کریں گے اور وہ منبر کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے۔ چند جملے اس نیت سے کہ اگر یہ جملے منظور نظر ہو جائے تو اپنی دنیا تو دنیا آخرت بھی گلزار ہو جائے۔ مولا کی سماعتوں کو بیدار رکھے، اس لیے کہ جو یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا۔ دیکھیے، آپ کی سماعتوں میں یہ بات محفوظ ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ یہ فرش بلا، یہ مجلس عزا در حقیقت ایک ایسی مرحومہ کی یاد میں بلندی درجات کے لیے کہ جس کے لیے یہی جملہ کہہ دینا کافی ہے تاکہ ورثاء کے لیے ایک تسکین قلب کا سامان فراہم ہو سکے اور آپ آقا کے چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے کہ ایسی مرحومہ کے اصحال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا کہ جن کے لیے یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ جن شہزادی کی قمیص تھی ان کی بارگاہ میں جا چکی۔ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور اس جہاں جانا ہے اور وہاں جا کر ان آقاؤں کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو یہ جو مجلس ہے دو جہتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جہت تو یہ کہ کچھ ایسا ذکر ہو جائے کہ مرحومہ کی روح کو کچھ ایصال ہو جائے تاکہ وہ شاد اور باد ہو جائے اور ہمارے لیے سفر توش آخرت بھی مہیا ہو جائے۔ دیکھیے، یہ دستور زمانہ ہے کہ جب بھی کوئی ابنائے دنیا میں سے، دنیا دار بندوں میں سے مر جاتا ہے، پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، علماء اکرام تشریف فرما ہے، تائید بھی کریں گے، دعائیں بھی دیں گے کہ دستور زمانہ ہے جب بھی کوئی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی نامی گرامی ہستی، سیاسی بندہ، تاجر آدمی مر گیا، کیا ہوا؟ اب مجلس تو ہو رہی ہے، اس مرنے والے کے نام سے منسوب، توجہ میری طرف ہے، اس لیے کہ مجلس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ پہلا رئیسی مرکزی مطلب آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں اور ایسا مطلب ہدیہ کروں گا کہ جب آپ تک پہنچے گا آپ کا سینہ فخر سے گز پر چوڑا بھی ہوگا اور چہرہ پھولوں کے مانند بھی کھلے گا۔ کہ جب کوئی مر جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جناب فلاں صاحب مر گئے، کیا ہوا؟ مجلس ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے مجلس میں؟
فلاں صاحب کے گیت گائے جا رہے ہیں کہ جناب جانے والا ایسا رہا کرتا تھا. توجہ میری طرف ہے, مطلب میرا لائقہ نہ ہونے پائے. جناب جانے والا ایسا رہا کرتا تھا, جناب جانے والا ویسا رہا کرتا تھا, جناب جانے والا یوں تھا, جناب جانے والا یوں تھا. یعنی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں جوش خطابت میں کوئی بڑی بات تو نہیں کہہ رہا. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے کوئی سیاسی بندہ ہو, کوئی نامی گرامی بندہ ہو, کیا ہوتا ہے؟ جناب جانے والا ایسا, جناب جانے والا ویسا. یعنی یہ دستور زمانہ ہے. اور اسی دستور زمانے میں ایک دستور عاشقان اہل بیت کا بھی. عاشقان اہل بیت کا دستور جانے میں کیا ہے؟ عاشقان اہل بیت کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا ہم سے اوجھل ہو جاتا ہے ہماری آنکھوں سے, تو فرش اعلیٰ ہم بھی بچھاتے ہیں, مجلس کا اہتمام ہم بھی کرتے ہیں. لیکن فرق ہے دستور زمانہ میں اور ہم عاشقان اہل بیت کے دستور میں, کہ مجلس وہ بھی کرتے, مجلس ہم بھی کرتے, فرش اعلیٰ ہم بچھاتے, وہ بھی مجلس کرتے. لیکن وہ کہتے کہ جانے والا ایسا تھا, جانے والا ویسا تھا, جانے والے کے گیت گائے جاتے. ہم کہتے صحیح ہے, مجلس ہے مرحوم یا مرحومہ کی, لیکن مجلس میں ذکر محمد و آل محمد. مجلس میں ذکر محمد و آل محمد کا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو اگر چاہتے ہو پہچاننا تو دیکھو کون ہماری خوشی میں خوش پہنچ گیا. مولا کو سلامت خیال رکھے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. نعرہ حیدری. اللہ ان نعرے حیدری پہ اٹھنے والے ہاتھوں کو کسی کے آگے نہ پھیلنے دے. عزیزان محترم, میں جملہ حجر کے بات کو بڑھاؤں کہ یہ نام علی کو سننا, نام علی پر جھومنا اور نام علی کا نعرہ بدل کر نعرہ حیدری کہنا, در حقیقت یہ آپ نہیں بولتے, آپ کا شجرہ بولتا. یہ محبت کی منہ بولتی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ یہ اجر رسالت کی ادائیگی نہیں تو کیا ہے کہ یہاں باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیکن گھر میں فرش ادا بچھا تو حسین حسین ہوا. یہاں جوان کی موت ہوئی لیکن جوان علی اکبر کا ذکر ہوا. یہاں ماں کا سایہ سر سے اٹھا, ممتا کا سایہ سر سے دور ہوا, لیکن زبان پہ اپنی ماں نہیں, مادر حسین. پھر یہ جملہ میں کہہ دوں میں اپنے برادر ایمانی واجب الاحترام مولانا قمر عباس نجفی صاحب کے لیے, ان کے بھائیوں کے لیے, کہ آج قبلہ کی والدہ جہاں کہیں ہوں گی شاد اور باد ہوں گی, اور جانتے ہیں وہاں جس جہان میں ہے کیا کہہ رہی ہوں گی اپنے بچوں کو؟ وہی کہہ رہی ہوں گی جو عصر عاشور کربلا میں موجود ماؤں نے کہا. میں مقام مسائل میں نہیں, مسائل کے سینے سے فضیلت کے موتی نکال کر ہدیہ کرنے لگا ہوں. فرش اعلیٰ بچھایا, ذکر حسین کیا, تو درود پڑھتے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. تو آج مرحومہ جہاں کہیں ہوگی وہ یہی کہہ رہی ہوں گی کہ جو عصر عاشور کربلا میں موجود ماں نے اپنے لالوں سے کہا تھا, اے میرے لالو میں تم سے راضی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میدان کربلا میں حسین حسین کر کر میرا سر مادر حسین کے سامنے فخر سے بلند کر دیا. آج مرحومہ جہاں کہیں بھی ہوگی, شاد بھی ہوگی, تو
تو بعد بھی ہوں گی، اور اس دنیا میں دیکھ دیکھ کر کے اس دنیا میں میرے لال حسین حسین کرنے میں یہی کہہ رہی ہوگی، اے میرے لال میں تجھ سے راضی ہوئی اس لیے کہ تو نے اس دنیا میں حسین حسین کر کر اس دنیا میں میرے زہرا کے سامنے میرا سر پکڑ سے چونکہ موت کی محمد بس میں تیزی سے ربط مسائل میں داخل ہونے لگا ہوں. آخری مطلب یہی سے ربط مسائل، چونکہ موت کی مجلس ہے تو ذکر بھی موت کے حوالے سے ہوگا. دیکھیے دو سوال ہیں آخری مطلب اور یہی سے ربط مسائل. زندگی رہی پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بسم اللہ. دو سوال ہیں جو فرشتے کرتے ہیں. چاہے شرق میں رہنے والا شرقی ہو، غرب میں رہنے والا غربی ہو، دیہات میں رہنے والا دیہاتی ہو، یا شہر میں رہنے والا شہری ہو، یا چاہے مرد ہو عورت ہو بزرگ ہو جوان ہو امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو، کوئی بھی ہو، فرشتے دو سوال کرتے. دو سوال کرتے. مجھ حقیر و فقیر سے بھی ہوں گے اور آپ آقا کے عزاداروں اور نمکخواروں سے بھی ہوں گے. جملہ حاضر کر دوں. آج زمانہ پوچھتا ہے کہ تم علی علی کرتے ہو، کیوں تم حسین حسین کرتے ہو. ہم علی علی حسین حسین کر کر اس لیے بتاتے ہیں کہ جو جس کا کھاتا ہے ہم تو علی کا کھاتے ہیں اس لیے علی کا گاتے ہیں. تو دو سوال ہوں گے. فرشتے کہتے ہیں پہلا سوال اور آخری مطلب، اے آنے والے تو آ رہا ہے، دنیا فانی کو خیر باد کہہ کر دنیا ابدی کی جانب قدم بڑھا رہا ہے. ما قدمتا، کیا لے آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تو آ رہا ہے، جس دنیا میں تو آ رہا ہے، وہاں دولت کام نہ آئے گی، وہاں شہرت کام نہ آئے گی، وہاں سونا کام نہ آئے گا، وہاں چاندی کام نہ آئے گی، وہاں یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، وہاں یہ نام نمود و نمائش کام نہ آئے گا، وہاں یہ بلند و بالا عمارت کام نہ آئے گی، وہاں یہ عالیشان سواری کام نہ آئے گی. وہاں دو کی چیزیں کام آئیں گی، یا محبت اہل بیت ہے یا محبت اہل بیت کے صدقے میں عمل خیر. تو میرے بھائیو اس دنیا میں اگر جانا ہے تو محبت اہل بیت کو اپنانا ہے، اور محبت ایسی ہو جو مجبور کر دے عملی میدان میں آئے. ورنہ تاریخ میں ایسے بہت پڑے ہیں جو کہتے تھے علی نہ ہوتے تو پھر کیا ہوا؟ مانتا تو وہ بھی تھا. کہتے ہیں کائنات میں ایک ہی تیر ہے تبرے کا، جسے چھوڑتے ہوئے نشانہ نہیں بدلانا پڑتا، چھوڑ دے نشانہ خود ڈھونڈے گا. مانتا وہ بھی تھا، مانتا آپ بھی ہیں، کہتا وہ بھی تھا، کہتے آپ بھی ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ مولا کو مانتا تھا، آپ مولا کی مانتے وہ مولا کو. تو فرشتے دو سوال کریں گے، ما قدمتا، کیا لے آ رہا ہے، اور دوسرا اور آخری سوال ما اخرتا، کیا چھوڑے آ رہا ہے. کیا لیے آ رہا، کیا چھوڑے آ رہا. عزیزان محترم مجلس ختم ہو گئی. آخری مطلب مجھے نہیں معلوم ابناء دنیا کا کیا جواب ہوگا، دنیا داروں کا کیا جواب ہوگا جو دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے.
جو گناہوں کے گرد و غبار میں جکڑے ہوئے ہیں، مجھے اپنا آقا کے ہر اس ادادار کا معلوم ہے کہ جس نے اپنے سر پر ولایت امیر المومنین کا تاج سجایا، مجھے اس کا معلوم ہے جس نے دل میں چھوٹی سی زمین مگر کربلا کو آباد کیا۔ پوچھیں گے نا، اے آقا کے عزادار، اے آقا کے نمخوار، اے آقا کے چاہنے والے، یہ تو بتلا کیا نہیں آ رہا ہے؟ تو ہم وہی کہیں گے جو مرحومہ نے کہا ہوگا، کیونکہ مرحومہ کی سارے ثواب کی مجلس میں، لہذا رب دیتے ہوئے یہ سے رب کے مسائب میں جو مرحومہ نے کہا وہی ہم کہیں گے۔ جب مرحومہ سے سوال ہوا ہوگا، اے آقا کی شہزہ، اے آقا کی کنیز، یہ بتلائیے کیا لی آ رہی ہے، تو مرحومہ نے بے ساختہ فخری انداز میں کہا ہوگا کہ جب فرشتوں نے کہا ہوگا کیا لی آ رہی ہے، تو مرحومہ نے یہی کہا ہوگا، اور ہم بھی یہی کہیں گے، آقا کا عزادار یہی کہے گا، آنکھوں سے نکلنے والے اشک حسینی سجائے لا رہی ہو۔ جب فرشتوں نے پوچھا ہوگا نا کیا لی آ رہی ہے، ما قدمت، تو مرحومہ نے یہی کہا ہوگا، یا حسین کی سلامیں دانے ماتم حسینی سینے پر سنائے لا رہی ہو۔ اور جب فرشتوں نے پوچھا ہوگا ماں اخرتا، کیا چھوڑے آ رہی، تو مرحومہ یہی کہتی ہوگی، اپنے پیچھے ایک نسل عزادار حسین پر رونے کے لیے، اپنے پیچھے ایک نسل بے شک صحیح، بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ، حسین پر رونے کے لیے چھوڑے آ رہی ہوں۔ واہ صحیح، واہ واہ صحیح، واہ، بسم اللہ، بسم اللہ جی، سنیں گے جی سی، ماشاءاللہ، ربط مسائب کے عنوان سے آپ یہاں آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ کیا ہے یہ مولا حسین پر رونا؟ چھوڑ دے تمام مطلب کو۔ ماں تھی رہا نہ گیا، طلب کر پوچھ لیا، بابا جب میں نہ ہوں گی آپ نہ ہوں گے، کون ہوگا جو میرے حسین پر روئے گا؟ ایک ماں کے دل کی فریاد ہے حسین پر رونا۔ رونے والوں جب تم روتے ہو نا، سینے پر ہاتھ مارتے یا حسین کہتے ہو نا، تو در حقیقت تم اپنی شہزادی کی تمنا کو پورا کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت ہے، ماں نے بیٹے کو نہیں بلایا، ماں نے کہا علی آخری وصیتیں ہیں زہرا کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی یہاں کی صدا بلند ہوئی، شہزادی آپ سے راضی ہوئی، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رونے والوں دعا کی قبولیت کا مقام ہے، جھولی پھیلا کر دعا مانگو، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور آنکھوں سے نکلنے والے روبوتیوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا کرے۔ جانتے ہو نا کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماں آتی ہے، جنت البقیع سے آتی ہے، اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ کر آتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے آتی ہے، علی آنسو نہیں، میرے حسین کے زخموں کا مرہم۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ ماں تھی، کہا یاری میری کچھ وصیت ہے، ساری نہیں پڑھوں گا، بس ایک وصیت۔ یاری میری وصیت یہ ہے، میرے حسین سے خبردار۔ اللہ اکبر۔ یاری زہرا کی وصیت یہ ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس سے ہوشیار۔ رونے والوں یہی تو وجہ تھی جب بعد شہادت مولا علی جناب زہرا کی قبر پر نوحہ پڑھ رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، یا زہرا، یا زہرا
لگے تھے قبر زہرا میں زلزلہ آیا ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی یا علی گھر کو پٹی ہے کیوں اس لیے کہ میرا حسین اللہ اکبر میرا حسین پیاسا آخری جملے الوداعی مطلب ہو گئی تقریر تمام اور بیٹے نے بھی ماں کو وقت آخر یاد کیا ایک بیٹے نے ماں کے لیے فرش عزا بچھایا ہے تو بیٹے نے ماں کو یاد کیا 11 محرم جناب زینب علیاء بے مقنا اور چادر وہ شہزادی وہ علی و بطول کی شیر دل بیٹی کہ جس کو سورج نے کبھی کھلے سر نہ دیکھا تھا ایک مرتبہ نامحرموں کا مجمع شرابیوں کا ہجوم بے تجاوز اونٹ پر سوار علی کی شیر دل بیٹی آخری مطلب الوداعی پرسا رونے والوں قیامت ہو گئی جب علی کی شیر دل بیٹی زینب علیاء نے ایک مرتبہ دیکھا بھائی حسین کا سر بریدہ لاشا ہے تیروں کے آسمان پر معلق ہے رہا نہ گیا خود کو اونٹ سے گرایا اور جس طرح سے عصر عاشور حسین مولا علی اکبر کی صدا پر گیا تھا نا اسی طرح سے کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے ایک مرتبہ زینب علیاء نے کہا اے ماں جائے حسین یہ تو بتلا کہ تجھے ماں کہاں یاد آئی تجھے ماں کب یاد آئی رونے والوں قیامت ہو گیا آخری جملے رونے والوں ایک مرتبہ جس میں حسین سے آواز آئی اے بہنا ماں بہت یاد آئی بہن تھی نا بھائی کے مزاج سے آشنا تھی ایک مرتبہ کہا بھیا حسین ذرا یہ تو بتلا کہ ماں سب سے زیادہ کہاں یاد آئی قیامت ہو گئی جب مولا حسین نے کہا اے بہنا ماں اس وقت بہت یاد آئی جب میرے لاشے کے اوپر ارے گھوڑے دوڑائے گئے میری پسلیاں ٹوٹی ماں بہت یاد آئی اس لیے کہ میری پسلیاں میری شہادت کے بعد ٹوٹی ارے بازارہ کی پسلیاں اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین جزاک اللہ